ٹائم اینڈ اسپیس. میں اس سبجیکٹ پہ کافی غور و فکر کرتا رہا اور سوچا تھا کہ اس پہ کوئی آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں. آج مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ریسرچ جو ہے ایک حد تک پہنچی ہے. یہ تو سمندر ہے علم، اس میں آدمی جتنا بھی ڈوبے، بس یہ ہے کہ جو لوگ سوکھے پہ رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، ان کو بھی اس کا مزہ بتائے کہ علم کیا چیز ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اور اس میں سے ہیرے جواہرات کیسے نکالے جاتے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ صرف اسی دنیا کی حد تک ہے. یہاں سے آپ پہلے جائیں گے، ٹائم اینڈ اسپیس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی وہاں آپ کا دن نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی گھنٹہ نہیں ہے، کوئی منٹ نہیں ہے، کوئی سیکنڈ نہیں ہے. وہ ایک اوپن چیز ہے. اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ سے؟ آپ یوں سمجھیے کہ خلا ہے، آپ اسپیس میں چلے گئے. وہاں آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسپیس میں آدمی کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے رک جاتی ہے. آپ آج جائیں گے، 15 دن بعد واپس آئیں گے اسپیس سے، تو آپ کی لائف سے 15 دن نکال دیے جائیں گے. گریوٹی کی وجہ سے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا پورا سسٹم چل رہا ہے. چنانچہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری روح چلی جاتی ہے، تو وہ بھی ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن سے باہر نکل جاتی ہے. پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے دن گزر گئے، کتنے سال گزر گئے. ایسے لگتا ہے نا سن کے کہ اچھا وہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے مرے تھے تو کتنے کروڑ برس گزر گئے، ان کا کیا ہو رہا ہوگا اتنے سال سے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی ایک چھوٹے سے سیارے کے، یعنی یہ جو ارتھ ہماری زمین ہے، اس پہ چند لوگ رہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ کی نظر میں تو کیڑے مکوڑوں سے بھی گئے گزرے ہیں. اس پوری کائنات کی ویلیو اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کو روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی، او کما قال علیہ السلام، کہ اگر کوئی مچھر سمندر میں ایک پر اپنا ڈبا دے تو کتنا پانی لگے گا، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اتنی بھی ویلیو نہیں. اور ایسے رب کو ہم واسطے وسیلے لگاتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ بات کو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے نقشے کو کھینچ کے بتا دیا کہ جس دن اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن جب اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری روح کو، اور پھر کہیں گے اس مٹی کو چلو لاؤ، وہ مٹی جس سے یہ بنا تھا، یا وہ جسم دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کن فیکن. تو یہی جسم دے کے، یہی جوانی، وہی پورے صلاحیتوں کے ساتھ جب ہم بڑے زور و شور میں کام کرتے تھے، آپ کو دے دیا جائے گا، اور آپ کو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دکھایا جائے گا جس طرح عالم ارواح میں دکھا دیا گیا تھا. دیکھو میں بھیجنے والا ہوں، دیکھو یہ سب کچھ ہے، دیکھو اب تمہارے سامنے اتنے راستے ہیں، اگر تم یہ اختیار کرو گے تو یہ ہوگا، یہ اختیار کرو گے تو یہ ہوگا، یہ اختیار کرو. لیکن اب یہاں اللہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ تم اختیار کرو گے اور کہاں جانے والے ہو. پھر اسی طرح وہی کیسٹ کو پھر سے ریپیٹ کر کے، وہی ویڈیو کے ساتھ، وہی خوشبو کے ساتھ، وہی نیتوں کے ساتھ، وہی اعمال کے ساتھ، وہی ویژن کے ساتھ سپرویژن میں بتا دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، تم خود ہی فیصلہ کر لو. اقرا کتابک، پڑھو اپنے نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج تو ہی خود کافی ہے کہ تو اپنا حساب کر کے بتا تجھے کہاں جانا چاہیے. میں نے تو بار بار سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، میرے بندے اس طرح ویڈیو بنا کے سمجھا رہے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. اسی لیے میں ایسے سبجیکٹ سے بالکل دور رہتا ہوں. محرم کے روزے رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، ذی الحج کے روزے رہنا چاہیے، پیر جمعرات کا، 13، 14، 15 کا. بھائی یہ سب باتیں پرائیویٹ ہیں، یہ ہوم ورک ہے. آپ پہلے سبجیکٹ تو سمجھیے. سبجیکٹ سمجھنا یہ ہے کہ آپ کو کائنات میں بھیجا گیا ہے آزمانے کے لیے. آپ کو آپ کی عقل، آپ کی سمجھ، آپ کی آنکھیں سب ٹیسٹوں کے لیے. یہ ٹیسٹ سے فارغ ہو کے جائیے، وہاں پر ایک اچھی زندگی گزاریے کامیاب ہو کے.
اس کو کیسے گزارنا ہے، اپنے ہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چند انسانوں کو چن کے ان کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے۔ تو اسپیس اینڈ ٹائم سے باہر ہو جائیے۔ اس کی اور ایک مثال دیتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا۔ یہاں کچھ لوگ مہینوں سے، ہفتوں سے، برسوں سے کوما میں پڑے ہوئے، آپ ذرا ان کو کوما سے جس دن اٹھیں گے ذرا پوچھ کے تو دیکھیے کہ آج کیا تاریخ ہے، کیا وہ بتائیں گے؟ ان سے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں، آپ 10 سال سے کوما میں تھے، وہ پریشان ہو کے بولے گا یہ 10 سال گزر گئے۔ آئینے میں صورت دیکھے گا تو بولے گا یہ میں ہوں۔ تو 10 سال پہلے جہاں میموری رکی تھی آج وہیں سے اسٹارٹ ہوئی۔ پہلے تو کوما سے واپس آنے والے کچھ دنوں تک گمسم رہتے ہیں، صرف سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ ان کے رشتہ دار آ کے ملتے ہیں، وہ میموری کو ریکلیکٹ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں ہماری غلطیوں سے معاف کرے۔ یہ اپنی دماغوں سے نکال دیجیے گا کہ یہ بس اب یہاں سے جائیں گے تو وہ خبر میں ایسے ہوگا، پھر ویسے ہوگا، وہ عذاب، سب کچھ ہوگا وہ آپ کی روح کے ساتھ ہوگا، اس خبر میں نہیں ہوگا۔ سانپ بچھو لوٹ رہے ہیں، وہ فلاں کی خبر میں سانپ نکلے، ارے بھائی زمین ہے، سانپ زمین میں ہی رہتے ہیں، کھودیں گے اگر سانپ کی کوئی بل رہے گی تو نکل کے آ ہی جائے گا وہ باہر، اس میں ایسی کون سی بڑی پرابلم ہے؟ سانپ کو کیسے معلوم کہ یہ اب جس کے اندر جو ہے کوئی بڑا مجرم آنے والا ہے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وہاں بھیج بھی رہا ہے تو کس لیے بھیج رہا ہے؟ وہ اس لیے بھیج رہا ہے نا آپ کی سمجھ کے مطابق کہ کم از کم دیکھنے والوں کو تھوڑی شرم آئے۔ یوں دفنا کے آتے باہر آتے جھوٹ بولتے، ابھی دفنا کے پلٹے بھی نہیں، اسی کی غیبت کر دیتے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے آدمی مومن نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، سمجھنے سے ہوتا ہے، اور اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے تو دنیا تک پہنچانا پڑے گا۔